الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ دعا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کی. تو جس وقت ہم مثال کے طور پر ایک عمل بتایا تھا میں نے کہ نماز میں ہو اگر تو اس وقت یہ آیت تلاوت کرتے، تو نماز تو خود صراط مستقیم ہے، یہی تو سیدھا رستہ ہے، اور نماز پڑھنا یہ گویا ہدایت ہے. پھر کیا مطلب اس کا؟ یہ میں سمجھا رہا تھا. ایک جواب تو سمجھا دیا کہ اس سے مراد صرف ایک نماز نہیں ہے، پوری زندگی کی نمازیں مراد ہیں. نوافل بھی، سنن بھی، واجبات بھی، دوسرے فرائض بھی. ہماری جب تک عمر ہے باقی، وہاں تک بھی جتنی نمازیں ہیں، یا اللہ ان تمام نمازوں کی ہمیں توفیق دینا، یہ مراد ہے. تو کتنی زبردست دعا ہے ہم روزانہ مانگ رہے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ. تو اس تصور کے ساتھ مانگیں. دوسرا جواب سمجھا رہا تھا میں، جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا جواب میں نقل کر رہا ہوں. دوسرا جواب ہے، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے اولیاء
اس بات سے کانپتے تھے، رات دن اللہ کی عبادت میں، لیکن پھر بھی خوف تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، معلوم نہیں قبول کرے یا نہیں، اس لیے اس کو معمولی مسئلہ، اصل قبولیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، حبیب عجمی ان کا نام ہے، عجم کے تھے، یعنی عربستان کے علاوہ کے، اس کو عجم کہتے ہیں۔ عربی جو ہو اس کے علاوہ یہ ہے عجمی، کیونکہ عرب لوگ اپنے علاوہ سب کو گنگا سمجھتے کہ ان کو نہیں آتا بولنا، اصل تو عربی ہے، وہ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے زبانیں بنائی مختلف، وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، زبان کا مختلف ہونا اور رنگوں کا مختلف ہونا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی بیلا ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کتنے الگ الگ رنگ دنیا میں ہے، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو زبان کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے بنائی زبان، آپ اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ زبان کو حقیر سمجھنا اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھنا، اور کسی آدمی کو حقیر سمجھنا یہ کیسا ہے، کالا، اس طرح کہنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی نشانی پر اعتراض کیا، بعض علماء نے تو فرمایا کفر کا اندیشہ ہے، بعضوں نے تو یہ فرمایا جیسی جس کی زبان اللہ نے بنائی۔ عربی کتنی قسم کی ہے، 7 تو مشہور ہے، اسی لیے تو قرآن انزل القرآن علی 7 احرف، 7 قراتوں میں نازل ہوا الگ الگ۔ اس کے علاوہ تو دوسری بہت ساری زبانیں ہیں عربی میں، ہر ایک کا طریقہ الگ، بولنے کا انداز الگ، جیسے گجراتی کتنی الگ ہے، بروچ کے الگ، سورت کے الگ، برودا کے الگ، کاٹھیاواڑ کے الگ، پالنپور کے الگ، یہ کوزمبا جو علاقہ ہے اس کی الگ، کتنی الگ گجراتی، تو آپ حقیر نہیں سمجھ سکتے، لیکن کیا کریں، عرب لوگ عجم کہتے تھے، گنگے، بولنا ہی نہیں آتا۔ خیر جو بھی ہو، عربی کے علاوہ اس کو عجمی کہتے ہیں۔ تو حبیب عجمی، ان کی تو مادری زبان ہے عربی تو، اور عربی میں بعض الفاظ نہیں ہیں جو گجراتی میں، تو ہے، اور ہے، انا ہے، بہت سارے ایسے الفاظ نہیں ہیں، تو عرب لوگ نہیں بول سکتے، تھر نہیں بول سکتے ہو، پا بھی نہیں بول سکتے ہو، چو بھی نہیں بول سکتے، تو ٹماٹا وہ نہیں بول سکتے ہو، بس ان کی زبان ایسی ہے۔ تو وہ جس طرح ہمیں یوں کہتے ہیں کہ تمہیں کہاں صحیح عربی بولنا آتا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں بھی کہاں صحیح اردو بولنا آتا ہے، کمی ہے کوتاہی ہر ایک کی۔ تو حبیب عجمی ان کے تلفظ ایسے نہیں تھے جیسے عرب، خالص عرب جو ہوتا ہے ایسا،
حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، خلیفہ، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تصوف کا، حضرت علی کے بعد سے حسن بصری۔ حسن بصری بہت فصیح و بلیغ تھے۔ اس زمانے میں لوگ بھی کہتے تھے حسن بصری حجاج بن یوسف اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فصاحت و بلاغت۔ حجاج حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی وجہ لکھی، ان کی اماں ام سلمہ کی خادمہ تھی، ام المؤمنین ام سلمہ۔ تو بچے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، 1-2 سال کی۔ ام سلمہ جب کسی کام کے لیے اپنی خادمہ کو بھیجتے اور آنے میں دیر ہو جاتی تو حسن بصری بہت روتے تھے بچے۔ ام سلمہ ان کو گود میں لیتی، کتنے خوش نصیب ہے، اور اپنی چھاتی منہ میں دیتی۔ ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین، ایسا لکھا ہے کتابوں میں کہ دودھ نکل آتا تھا، حسن بصری نے ماں کا دودھ پیا، ام المؤمنین ام سلمہ کا، تو ماں ہو گئی، کوئی پردہ نہیں، ماں ہو گئی، جیسی اپنی ماں حقیقی، ایسی رضائی ماں حسن بصری کی رحمت اللہ علیہ، ام سلمہ تھی۔ تو وہاں پرورش پائی تھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، اہل بیت میں۔ اور ان کے ابا بھی حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے، حضرت زید بن ثابت کاتب وحی، وہ بھی کیسے تھے پتہ آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید، مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں، یہ قوم بڑی دھوکے باز ہے، خائن ہے، وہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ کوئی عبرانی زبان میں خط آتا ہے تو مجھے کسی نہ کسی یہودی کو بلانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے، اور جواب کے لیے بھی یہود کو بلانا پڑتا ہے، زید آپ سیکھ لو نا زبان، تاکہ ان کی ضرورت نہ پڑے مجھے۔ حدیث میں حضرت زید گئے سیکھنے کے لیے، 14 دن میں زبان بھی بولنا بھی سیکھ لیا، لکھنا بھی سیکھ لیا، پڑھنا بھی سیکھ لیا، سب سیکھ لیا، صرف 14 دن میں۔ اس پر علماء نے جو بحث کی ہے اتنی لمبی، مستقل ایک مضمون ہے، ایک مسئلہ اٹھا تھا جب انگریز آئے تھے یہاں پر ہندوستان، تو لوگ انگریزی سیکھنا چاہتے تھے، تو مسئلہ اٹھا انگریزی سیکھنا جائز ہے یا نہیں، اسی حدیث سے استدلال کیا، لمبا جواب دیا، فتویٰ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا زبان سیکھو، نیت اچھی ہونی چاہیے، بس نیت پر مدار ہے۔ اور دوسری بات، جس کی آپ زبان سیکھے اس قوم کا اثر نہیں آنا چاہیے، اور نیت اگر دین کی خدمت، یہ 2 چیزیں ہیں جائز ہے، یہ بحث کا خلاصہ۔ آج کل ایسا نہیں ہے، انگریزی آنے کے بعد حالت بدل جاتی اور نیت بھی الگ ہے، نہ کوئی حرج کی بات نہیں، تکبر آ جاتا ہے مثال کو، دین سے برکشتہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت برطانیہ جانے کے لیے کوئی ویزا کی ضرورت نہیں تھی، جیسے بمبئی جانا،
انگلینڈ سے یہاں آتے تھے، یہاں سے انگلینڈ جاتے تھے. وہاں یونیورسٹیاں تھیں بعض، آکسفورڈ ہے وہ سب، تو یہاں کے بچے جاتے تھے. ایک باپ بیچارہ کسان جیسا تھا، فارمر، کھیلوٹ. بچے کو شوق ہوا پڑھنے کا، جاؤ تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی حالت پر رہنا بیٹا. سیدھے سالے یو پی کے تھے، 4-5 سال کے بعد آئے، ڈگری حاصل. باپ تو وہی حالت تھی بیچارے کی، لنگی، امامہ، کرتا، سادہ. پتا چلا 5-6 سال کے بعد بچہ آ رہا ہے. اب تو دیکھتا سوٹ میں تھا، بوٹ میں تھا، ٹائٹ. ان کے 2 صحبات بھی تھے. دلی ایئرپورٹ پر گئے لینے، اتنے خوش تھے والے کا، میرا بیٹا آ رہا ہے، کیا ڈگری حاصل کر لیا. تو وہ مستی کرتے ہوئے نکل رہے تھے نوجوان 60-70. تو باپ ایک دم سے مارے خوشی کے ملنے آئے کہ مولانا کا اتنے سارے، یہ کون؟ بڑے میاں. کیا کہا بیٹے نے معلوم؟ یہ تو ہمارے گھر کام کرنے والے ہیں. ابا کہنا شرم آئی، یہ تو ہمارے خادم میں گھر. باپ نے سن لیا. اس وقت جو غصہ ہوا وہیں سے چلا گیا. وہ غصہ ہوا بولا، پھر کیا اثر ہوا ہوگا بچے کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ماں باپ اگر ناراض، اللہ ناراض. 1 سیکنڈ میں ناراض، ہمیشہ کے لیے. ماں باپ اگر ناراض ہے جہنم ہو گئی. بات حدیث میں یہ بات. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ہما الجنہ او النار. وہ یہ تو تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. اگر جنت کی راضی رکھا تو جنت ہے، اور اگر ناراض کیا تو جہنم ہے. بہت بڑی سنائی باپ نے. خادم نہیں، تیری ماں کا جوڑو ہوں. وہاں یو پی میں بہت خطرناک گالی سنائی جاتی. گالی دی باپ نے بیٹے کو، تو یہ اثر آ گیا تو جائز. سمجھے گا؟ جیسے ایک باپ نے کہا تھا، یہ بھی حضرت تھانوی نے سنا ہے یہ بات. لیکن انگلینڈ سے پڑھ کے آیا طالب علم اسٹوڈنٹ، تو ابا سے پوچھا کتنی ترقی بڑھی؟ دیکھیں کھڑے کھڑے کھانا تو سیکھ لیا ہے، اب کھڑے کھڑے پیشاب کرنا باقی ہے. یہ سیکھ کے آیا. یہ ہے تو لائق بالکل. تو انگریزی تعلیم جائز نہیں ہے جس میں اپنا دین برباد ہو جائے. پہلے دین ہے، انسانیت ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ علماء نے فرمایا. یہ اس زمان میں خلاصہ کہتا ہوں، وہ بیچ میں ایک بات آ گئی اس لیے فتوے کا لمبی بحث ہے. پورا رسالہ لکھا حضرت تھانوی نے، تو تحقیق تعلیم انگریزی یہ رسالہ ہے. زبردست علمی رسالہ. پھر اس کی تشریح کی ہے علماء نے اس پر. تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. تو حسن بصری یہاں سے بات چلے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے فصیح، ان کا قرآن، کیونکہ زبان عربی تھی. ام سلمہ کا دودھ پیا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کو کہیں جا رہے تھے. حبیب اجمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. تہجد کا وقت، تلاوت کر رہے تھے. لیکن اجمی اجمی ہوتا ہے، فرق تو پڑے گا عربی اور اجمی میں. ہاں بازوں کا تلفظ بہت اچھا ماشاءاللہ، جیسے ہمارے قاری صاحب، پتہ نہ چلے.
تو نماز پڑھ رہے تھے، زور زور سے تلاوت کر رہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ لاؤ میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھوں. تو نماز شروع کی، قرآن سنا، نماز توڑ چلے گئے. کہا یہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن اس طرح تھوڑی پڑھنے کا. اب ان کی استطاعت ایسی ہی تھی، بس اسی طرح وہ تلفظ ادا کر سکتے تھے. فرق تو پڑے گا. چلے گئے. گویا ایک اعتبار سے دل میں انکارات آ گئے. یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے صحیح. وہ اپنے اعتبار سے کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن عرب جیسا طرز وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اور اس زمانے کا اور حسن بصری کا ایسا تو مشکل ہے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح نہیں پڑھتے تھے، صحیح تھا، لیکن فرق تھا تھوڑا سا. نماز توڑ دی، چلے گئے. دوسرے دن رات کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی نے سنا یہ واقعہ. حسن بصری بہت خوش ہیں، خواب ہی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں. یا اللہ دلنی علی اقرب الطریق الیک، تجھ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا رستے کی رہنمائی کرو، تاکہ میں وہ رستہ اختیار کروں جس سے آپ کا قرب حاصل ہو. یاد رکھنا قرب کی کوئی انتہا نہیں، اس سے زیادہ کوئی قرب ہو سکتا ہے. اور حسن بصری جیسے دنیا میں جتنے سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سربت، سب حسن بصری تک جاتے ہیں. جتنی بھی خانقاہیں ہیں، اولیاء، مشائخ، سب ان کا شجرہ، سلسلہ وہاں جاتا ہے. حسن بصری کتنا اونچا عمل، کتنا ثواب ملے گا ان کو. سب صدقہ جاریہ انہوں نے سکھایا. حضرت علی سے انہوں نے سیکھا. حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے، حضرت جبرائیل نے اللہ سے. یہ ہے سلسلہ بزرگوں کا. یہ میں نے سند بیان کر دی. جس کا جو شجرہ ہو تمام کے پاس موجود ہے، مسلسل اللہ کے رسول تک، اللہ تک. اس کو سلسلہ بولتے ہیں، شجرہ. تو دلنی علی اقرب الطریق الیک یا اللہ. اللہ نے جواب دیا. دیکھو یہ میں کہہ رہا ہوں، قرب کی کوئی انتہا نہیں. جتنا تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے، حقیقت میں آپ یوں سمجھو گے ابھی تو بہت کچھ حاصل کرنا ہے. یہ عجیب بات، یہ کس کو محسوس ہوگا معلوم؟ جو عمل کرے گا اس کو. جو عمل نہیں کرے گا اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ نماز پڑھ لیتا ہوں کافی ہے. بعض لوگ تو کیا جمعہ تو پڑھتا تھا، اسی کو کافی سمجھتا ہے. اور جو جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہے، کوئی نفل نہیں چھوڑتا، کوئی حکم نہیں چھوڑتا، تلاوت پابندی سے، ذکر پابندی سے، تہجد پابندی سے، نماز تکبیر اولا، اس کے باوجود سمجھتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بیان ہی نہیں کر سکتے اس کو. تو اللہ کے قرب کے لامحدود رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کی. لیکن یاد رکھنا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں معلوم؟ دنیا میں کتنی مخلوق ہیں، ان تمام کے سانسوں کو جمع کیا جاوے، جتنے سانس ہیں ساری مخلوق کے، اس سے بھی زیادہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. جنید بغدادی
لیکن کلھا مسلوق، سب بند ہے رستے الا باتباع سنت، جب تک اتباع سنت ہے کوئی بھی رستہ اختیار کرو، سنت دیکھو ہے، سنت سے ثابت ہے۔ بہت علمی بات ہے، یہ مستقل مضمون ہے۔ تو ایک بات پر یہ ضروری تھی، اس لیے میں نے بیچ میں سمجھائی۔ کیوں ضروری معلوم؟ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ایک جواب بھی ہے کہ ہم پوری زندگی اہدنا کہتے رہتے ہیں۔ شاید آج تک کتنوں نے 10,000 مرتبہ کہا ہوگا، تو کتنی مرتبہ ہدایت؟ ارے پوری زندگی جس کو ملے ہے 10,000 نہیں 10 لاکھ مرتبہ کہے، تو 10 لاکھ مرتبہ کہنا اور ہر مرتبہ اللہ دعا قبول فرما رہے، پھر بھی اس سے آگے اللہ کا قرب ہے، اللہ کے قرب کے مراحل ہیں، لامحدود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مقرب ہو سکتا ہے، کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ آخر تک پوری زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا اہدنا الصراط، اہدنا، اور قرب دو، اور قرب دو۔ تو اس سے پتا چلا یہ دعا کتنی اہم ہے۔ یہ بات ایک دم بیچ میں آ گئی، اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل کر دی۔ قرب کے درجات لامحدود ہیں، جب اس راستے میں چلو گے نہیں تب پتا چلے گا۔ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے نہیں، کسی کو پتا ہے اس ڈگری حاصل کرنے میں بیچ میں کتنی مشقت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کتنی گھاٹیوں کو، وادیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے۔ اور جو چلنا نہ چاہے اس کو پتا ہی نہیں کہ اس راستے میں کانٹے کتنے ہیں، اس راستے میں نشے و فراز کتنا ہے، اس راستے میں روڑے کتنے آتے ہیں، اس راستے میں رکاوٹیں کتنی آتی ہیں۔ جو چلنا ہی نہ چاہے اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے نا، اس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے، انقباض بھی ہے، قبض بھی ہے، عجیب و غریب حالات پیش آتے ہیں، ایسے حالات کہ آدمی یوں چاہتا ہے بس میں مر جاؤں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ مجھے دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے بعض مرتبہ حالات پیش آتے ہیں۔ ارے ہم تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتے 3 سال، اللہ کے رسول 3 سال تک یہ حالت تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 سال جو میرے گزرے ہیں میں جانتا ہوں، بعض مرتبہ میں پہاڑ پر جاتا تھا چھلانگ لگانے کے لیے، خودکشی کرتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اللہ کی جدائی، کیوں اللہ پوچھتا نہیں مجھے؟ یہ آزمائش ہے اصل میں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ جب ترقی دینا چاہتا ہے تو غم میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک 5 منٹ کا غم، اس سے آدمی وہ درجہ ترقی کرتا ہے، 50 سال تک کوئی عبادت کرے اس سے وہ درجات اس کو نہیں میسر ہوتے، اتنے درجات غم سے اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ پار کر دیتے ہیں، اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اتنا اونچے مرتبے تھا۔ اس میں تفصیل ہے، یہ بیچ میں بات آئی سمجھا دی ہے سید زنت۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا، دیکھو یہ سوال ضروری تھا، اسی آیت سے متعلق تھی بات، اس لیے میں نے سمجھا تھی۔ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ کتنی مرتبہ ہم ہدایت مانگتے ہیں، بس مانگتے ہی رہیں گے؟ ارے ہماری زندگیاں ختم ہو، ہر وقت اللہ اپنی ہدایت کی دعا قبول فرمائے، پھر بھی ہدایت کے درجے ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کے قرب کے درجے ختم نہیں ہو سکتے، اتنی زبردست دعا ہے۔ اس کو سمجھو، آپ معمول مت سمجھنا اس دعا کو، صرف دعا میں سمجھا رہا ہوں الحمدللہ 10 اتوار سے، صرف ابھی اہدنا الصراط المستقیم سمجھا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ سوال کیا، اللہ نے جواب دیا۔ حسن کیا جواب دیا معلوم؟
کہ سب سے زیادہ قرب والا رستہ، سب سے زیادہ قبولیت والا، سب سے زیادہ مقرب والا رستہ کون سا ہے؟ کیا کہا معلوم حضرت اللہ نے؟ الصلاة خلف الحبیب العجمی، حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ سب سے زیادہ قرب والا رستہ ہے میرا۔ لو آنکھیں کھل گئی، میں تو حقیر سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کے یہاں مقرب ہے۔ اور کیسے مقرب؟ ان کے پیچھے جو نماز پڑھے گا وہ بھی مقرب ہے۔ یہ ہے قبولیت۔ قبولیت سمجھا رہا ہوں، اب سننا، اصل دوسری بات مجھے سمجھانی ہے۔ یہ حبیب اجمی، اللہ نے فرمایا حسن بصری کو ان کے پیچھے نماز پڑھو تو تمہاری نماز قبول ہے، تو تم مقرب ہو میرے۔ کیا گزری ہوگی بتاؤ اس کو، حسن بصری کو۔ حالانکہ حبیب اجمی پہلے سے بزرگ نہیں تھے، بہت سودی کاروبار کرتے تھے، بعد میں تو پھر کب ہوئی معلوم؟ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے واقعیت ہدایت مانگتے ہو اللہ سے، کبھی نہ کبھی دعا جو قبول ہو گئی بیڑا پار ہو۔ تو حبیب اجمی کبھی گھر پہ سالن نہیں پکتا تھا، جن کو سود پہ پیسے دیے ہوتے وہ پیسے جب نہ دیتا اس کے گھر سے سالن پکا ہوا اٹھا لاتے تھے، اتنے خطرناک تھے۔ صبح شام نیا سالن گھر میں پکتا ہی نہیں تھا، لوگوں کا اٹھا کے لے آتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک آدمی کے گھر گئے پیسے لے کے، پیسے نہیں تھے، زبردستی لاؤ کیا ہے ہانڈی میں، کہ ابھی تو پکانا کے لیے گوشت رکھا ہے، کچا گوشت لے گئے۔ گھر آئے، بیوی سے کہا کیا کچا گوشت آپ پکا لو، پکا لو تاکہ میں کھا کے بھی باہر جاؤں گا۔ ہانڈی میں رکھا گوشت پکانا شروع کیا، 1 گھنٹہ ہوا۔ حبیب اجمی فرمانے دیکھو نا 1 گھنٹہ ہو گیا پکتا نہیں، ابلتا ہے، کھولنے لگا۔ تو جب چمچے سے ہلایا ایک بھی گوشت کی بوٹی نہیں تھی، پورا خون سے بھری ہوئی تھی ہانڈی۔ اور جب ابلنے لگا تو خون نیچے گرنے لگا۔ بیوی نے کہا ادھر آؤ نا، یہ دیکھو یہ کیا ہے، آپ گوشت لائے تھے کہ کیا لائے تھے؟ یہ تو خون ہے۔ تو ان کو پہلے تو بیوی کی بات سچی نہیں لگی، خود دیکھا چمچہ ہلا ہے، ایک بوٹی نہیں تھی، خون ہی خون تھا، خون ہی خون تھا۔ اللہ کی طرف سے چوٹ لگی، یا اللہ جن غریب کا میں گوشت لایا ہوں یہ گوشت نہیں ہے، یتیموں کا خون چوس کے لایا ہوں۔ اس نے کہا بھی تھا کہ صدقہ کا گوشت ہے، ہم یتیم ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مجبوراً آپ کے پاس سے قرضہ لیا تھا، پیسے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو، چاہے صدقہ ہو کوئی بھی ہو، تمہارے لیے بیوی نے کہا تھا جائز نہیں ہے، ارے سب جائز ہے ہمارے لیے۔ تو خون کا خون، بچے رو رہے تھے، 2-3 دن کے بعد گوشت ملا تھا، وہ بھی صدقے کا، وہ بھی یہ لے کر چلے آئے جو چوٹ لگی۔ بس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ یا اللہ یہ میں گوشت نہیں لایا، یتیموں کا خون چوسا ہے میں نے۔ فوراً معلومہ کی، روئے، جتنوں کے بعد پیسے باقی تھے سب واپس کر دیے۔ اب ہدایت آ گئی، تو اکلی سچی پتی۔ یہ حبیب اجمی پوری زندگی یہ کیا تھا، آخر میں توبہ کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کتنے قریب ہو گئے آپ اس سے اندازہ لگاؤ۔ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا،
جن نے مقرب بنا دیے کہ حسن بصری سے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو تو تمہاری نماز بھی قبول ہے اور تم میرے مقرب بندے ہو. ہاں اب سنو، یہ بات تسلیم نہ رہی. میں نے آپ کو بتلایا کہ حبیب اعظمی کون ہے. اب سنو کیا اس سے سبق لینا ہے. آخری حالت تھی، بڑی بڑی ان کے تو مشائخ تھے. ان کا تو انتقال ہو گیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. اب یہ تھے خلیفہ، ان کے مریدین تھے، خلفاء تھے، مشائخ تھے. جب حضرت کی طبیعت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت آخری تھی، سب آئے تو دیکھا حبیب اعظمی رو رہے ہیں. بولا بھی نہیں چاہتا. کسی نے ہمت کر کے پوچھا حضرت کتنا روتی ہیں، کتنا روتی ہیں، کیوں روتی ہو؟ کیا جواب دیا میں کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ ہے نہیں میرے پاس، اور ایسے آقا سے ملنا ہے جن کو پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا. کیا ہوگا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میں تنہا ہوں گا، وحشت کا گھر ہے، اندھیرا بہت ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اور ساروں قطار ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو کیسی زندگی گزاری توبہ کے بعد. انہوں نے فرمایا اگر اللہ نے پوچھ لیا. اب سنو، یہ جملہ مجھے سنانا تھا، یہ ہمیں اپنے دل میں اتارنا ہے. اس بات کو حضرت شیخ زکریا بھی فرماتے ہیں. یہ بات حضرت شیخ زکریا کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا 60 سال کی عمر ہو چکی، اگر اللہ نے پوچھ لیا 60 سال میں ایک تسبیح ایسی بتا دو کہ جس میں شیطان کا دخل نہ ہو، میں کیا جواب دوں گا؟ اس کا مجھے ڈر ہے. جنہوں نے اپنی زندگی مطلب کر لی تھی بعد میں، اور کیسی زندگی، اس سے آپ اندازہ لگاؤ. یہ اسی لیے میں نے پورا واقعہ سنا ہے حسن بصری کا، کہ حسن بصری جیسوں کو کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ہے قبولیت کی علامت، یہ ہے مقرب ہونے کی علامت. تو وہ یوں فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے جب دوسروں کی نماز قبول ان کی بنا پر، لیکن وہ خود ڈرتے ہیں کس بات سے کہ معلوم نہیں میری ایک تسبیح قبول ہوئی یا نہیں، میں کیا جواب دوں گا، زاروں قطار ہو رہے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس جملے کے بعد یا اللہ، وہ بھی روتے ہیں حضرت شیخ، یا اللہ حبیب اعظمی کا حال تو دیکھو، جنہوں نے دنیا کو گرفتار کر دیا تھا پھر وہ رو رہے ہیں. ہم تو پورے دنیا میں بالکل لگے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی میں، بلکہ دنیا تو کیا گناہوں میں ملوث ہے. تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور پھر رو رہے ہیں. اب ہماری حالت کیسے؟ پورا دن ہر وقت زیادہ دنیا کی فکر. دنیا تو کیا، حقیقت میں کہتا ہوں کتنی سنتوں کے خلاف ہماری زندگی، کتنے گناہ ہو رہی ہم سے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں. اور ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود فکر ہے کہ اللہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں. اس سے پتا چلا یہ بہت اہم دعا ہے. یا اللہ جیسا بھی ہو ٹوٹا پھوٹا قبول کر لیں، قبول کروا لیں. ایک حضرت شیخ نے اس کے ماتحت میں ایک دوسرا واقعہ یاد آیا مجھے. حضرت شیخ نے بیان فرمایا ہے، کیا فرمایا معلوم؟ ایک بزرگ تھے شیخ علی موفق رحمۃ اللہ علیہ، فضائل صدقات میں آپ نے سنا بھی ہو شاید، لیکن اسی کے ماتحت میں کیا فرمایا معلوم؟
کہ وہ حج میں تھے. اس زمانے میں اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھی، تو اس زمانے میں 2-3 لاکھ 4-5 لاکھ آج کے اعتبار سے 30-40 لاکھ کے برابر. مطاب بھی کتنا، اتنا زیادہ بڑا نہیں، بس 5-6 ہزار طواف کر سکے، اور حرم بھی کتنا، بہت بہت 8-10 ہزار نماز پڑھ سکے. اب تو لاکھوں لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور اس زمانے کے اعتبار سے مزدلفہ عرفہ سب بھر جاتا تھا. شیخ علی موفق فرماتے ہیں میں نے جس سال حج کیا 6 لاکھ حاجی تھے، بہت تھے. وہ ایسا فرماتے ہیں 6 لاکھ حاجی کہ میں عرفہ میں تھا. رات کو تھوڑی دیر سو گیا تھا. میں نے 2 فرشتے دیکھے سبز لباس میں آسمان سے اترتے ہوئے، اور آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے. میں نے سن لیا. ان کو سنانے کے لیے آئے تھے. بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ علی موفق. تو ایک فرشتہ پوچھتا تھا دوسرے سے اس سال کتنے حاجی؟ ٹھیک ہے 6 لاکھ. دوسرے نے پوچھا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہ صرف 6 حاجی کا، صرف 6 حاجی. اتنی بات کر کے چلے. شیخ علی موفق کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا، نیند میری اڑ گئی. بے چین پریشان دے کہا کہ یا اللہ وہ 6 کون ہوں گے؟ میں معلوم نہیں میرا ان کے شمار ہے کہ نہیں ان 6 میں. میں اتنی محنت کرتا ہوں اور اس زمانے کا حج ہم سے تو ہوئے. ایک حج کر لیا بس زندگی میں کان پکڑ گئے. اور آج کل کے حج تو ایسے ہیں ایک مرتبہ کرے یا اللہ ہر سال حج ہو، ایک مرتبہ عمرہ کرے ہر سال 10 عمرے ہو. کوئی حج کی بات نہیں. کتنی سہولتیں. اس زمانے میں تو مکہ سے پانی کے ڈرم بھر کے مینا لے جانے پڑتے تھے، اور پھر مزدلفہ لے جانا. عرفہ کتنا پانی اٹھاؤ گے بتاؤ؟ کھانا بھی ساتھ میں، پانی بھی ساتھ میں، لوٹا بھی ساتھ میں، وضو کا بھی، استنجا کا بھی، غسل کا بھی، پکانے کا بھی، غسل سب. آپ کے اندر جتنی ہمت ہو پانی اٹھانے کی آسان ہے. اور کھانا بھی ساتھ میں، اور سامان بھی ساتھ میں. اور راستے ایسے نہیں پہاڑی پتھریلی. آپ اندازہ لگاؤ مکہ سے مدینہ اونٹ پر اگر کوئی جاوے 16 دن لگتے تھے، اور چل کے کوئی جاوے 2 مہینے لگتے تھے. تو کتنے پیدل جاتے تھے. اور راستے ایسے نہیں پیر بھی زخمی ہو جاوے، کان پکڑے گے نہیں. تو اس زمانے کی حج کی میں بات 6 لاکھ حج. تو کیا کہا صرف 6 آدمی اب حج قبول ہے. رونے لگی یا اللہ کیا ہوگا یہ پبلک کا. اللہ بھی عجیب اللہ کا معاملہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. واللہ وہ فرماتے ہیں عرفہ سے مزدلفہ ہے رات کو. وہاں میری تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی. کوئی فرشتے نہیں، 2 فرشتے میرے سامنے. اور ایک پوچھنے لگا کہ کیا ہوا حاجیوں کا؟ عرفہ تو ہو گیا، حج تو ہو گئی. ٹھیک ہے کہا نہیں میں نے کل کہ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا. ٹھیک ہے دوسروں کا کہ اللہ تعالیٰ نے آج فیصلہ فرما دیا ہر ایک آدمی کے صدقے میں 1 لاکھ کا حج قبول ہوا. پر 6 کے صدقے میں 6 لاکھ کا حج قبول ہوا. اتنی بات کر کے چلی. وہ فرماتے میری خوشی میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی مجھے خوشی تھی کہ الحمدللہ حج قبول ہو چکا. تو یہ فرمایا. تو اس سے پتا چلا ہم حج کریں عمرے کریں اور اس زمانے کا حج وہ بھی صرف 6 آدمیوں کا قبول. تو آپ ہی بتاؤ یہ قبولیت کی دعا کتنی ضروری ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم. اور میں صحیح کہتا ہوں جب ایک مرتبہ جو دعا قبول ہو جائے کیا پوچھنا. ایک مثال سے آپ سمجھ جاؤ گے. جب اللہ قبول فرما لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حج پر یاد آیا مجھے. حج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کا حکم مانا. بیوی اور بیٹے کو حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی جزیرہ جہاں کوئی پرندہ پھر نہیں سکتا، پہاڑی پہاڑ جنگل ڈر لگے، اکیلے کو چھوڑ قربانی کی. پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، وہ جو واقعہ پیش آیا ذبح کا، اس کے بعد کی بات کہ اب میرے لیے گھر بناؤ. اللہ نے حکم دیا، بس بنیادیں اٹھانی تھی. گھر تو فرشتوں نے بنا دیا تھا. آدم علیہ السلام نے پھر 4 دیواری بنا دی تھی بیت اللہ کی. طوفان نوح کے وقت یہ دیواریں گر گئی تھی، صرف بنیاد تھی، اس کو اٹھانا تھا بس. اس کی بنیاد نیچے تک ہے، 7 زمین تک. یاد رکھنا، اس کی بنیاد تو دنیا میں بڑا سا بڑا طوفان آ جائے لیکن کوئی نہیں ہلا سکتا. بڑی سے بڑی مضبوط عمارت ہل سکتی ہے، گر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے. ہاں، یہ دیوار گر سکتی ہے لیکن بنیاد نہیں گر سکتی. 7 زمین نیچے تک فرشتوں نے رکھی. آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ جگہ اللہ کو کتنی محبوب. یہ جگہ ہے تو دنیا ہے. یاد رکھنا، یہ جگہ مرکز عالم ہے، سینٹر دنیا کا. جب تک طواف باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی. معلوم نہیں کیا ہے اس میں خاصیت. آج کل سائنسدانوں نے تسلیم کر لیا اوپر جاتا یہی جگہ ایک ایسی ہے جو نظر آتی ہے، اور جب تک اس کا چکر رہے گا دنیا باقی رہے گی. لیکن بہت میڈیا میں کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کی حقانیت ثابت ہوگی. لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، ڈر رہے ہیں وہ لوگ، اس لیے میڈیا میں نہیں دیتے زیادہ. ابھی کوئی عورت گئی تھی، مسلمان ہو گئی، لیکن اس کی بات نہیں دی زیادہ میڈیا میں. امریکہ نے اس نے کہا ہم اوپر گئے، پوری دنیا اندھیری تھی، صرف 2 جگہ نور نظر آیا. انہوں نے مارک کیا کہ کون سی جگہ ہے جو گلوبل ہوتا ہے. نیچے آ کر دیکھا تو ایک مکہ تھا، ایک مدینہ تھا. مسلمان ہو گئی سائنس میں. پر دیکھا یہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وہ تو ہر ایک کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ زیادہ میڈیا میں نہیں رہیں گے. ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا دیواریں کھڑی کرو. ہو گئی، حکم پورا ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام فخر نہیں کرتے، بڑائی نہیں بگاڑتے، عاجزی کرتے ہیں. رو رہے ہیں یا اللہ ہم نے گھر تو بنا دیا لیکن قبول کرنا تیرے ذمہ ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ تیرا گھر بنا دیا پوری دنیا کے لیے، مرکز عالم ہے، پورے عالم کا سینٹر ہے، پورے عالم کا قبلہ ہے، سب کچھ ہے پورے عالم کا. اصل عالم ہے، پورے عالم کی اصل یہی ہے، یہیں سے زمین پھیلی. تو اصل عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود ابراہیم سب ہو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ایک ہی دعا کی اس وقت، ربنا تقبل منا، قبول کر لے اللہ، قبول کر لے. دیکھا، اس سے پتا چلا قبولیت کی فکر کتنی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنا اونچا کام کیا لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ قبول ہوگا تو فائدہ ہے، ورنہ کیا فائدہ. تو میں کیا سمجھا رہا ہوں، اللہ جب ایک عمل بھی اگر جب قبول کر لے میرا بات ہو جائے تو اللہ نے دعا قبول کر. کیسا قبول ہے معلوم؟ آج آپ کو پتا ہے کتنے سالوں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے لوگوں کے دل وہاں لگے ہوئے ہیں.
مائل ہے. اور کیسا قبول کیا معلوم؟ کتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے. ساری دنیا کے پھل وہاں جمع ہے, ساری دنیا کی غذا و خوراک کھانا وہاں موجود ہے. دنیا میں جو کھانا نہیں ملے گا وہ وہاں ملے گا. اور صرف یہ نہیں, یہ تو میں نے ظاہری بات کرتا ہوں. اللہ نے اپنی رحمتوں کو نزول بیت اللہ پر رکھا, وہیں سے پوری دنیا میں رحمتیں پھیلے گی, منتشر ہوگی. کیسا اللہ نے قبول کیا, آج تک کبھی طواف بند نہیں ہوا. اور کیسا قبول کیا معلوم؟ اللہ نے یہ فرمایا یہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر, ایک قرآن جس نے ختم کیا 1,00,000 قرآن ختم کرنے کے برابر, ایک ریال کسی نے اللہ کے راستے میں یہاں صدقہ کیا 1,00,000 ریال کے برابر. ایک سبحان اللہ 1,00,000, یہ تو کم سے کم. اور حج میں جاوے تو 7 کروڑ کے برابر. کیسا اللہ نے قبول کیا. جتنے بھی لوگ وہاں عبادت کریں گے, طواف کریں گے, عمرہ کریں گے, حج کریں گے, تلاوت کریں گے, دعا کریں گے, ذکر کریں گے, صدقات کریں گے, یہ سارا ثواب ابراہیم. یہ ہے قبول. جب اللہ قبول کرتا ہے تو عجیب شان ہوتی ہے. اب اس سے آپ خلاصہ نکالو. ہم جو بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, قبول کر لے, قبول کر لے. کتنی ضروری ہے دعا بتاؤ. اگر قبول نہیں ہے بیکار ہے. شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی, قبول نہیں کیا, رندے باتا ہو گیا. کہ کتنے ایسے واقعات ہیں. اب میں مختصر بات کہہ رہا ہوں جو ضروری ہے, اور تفصیل ہے اس میں. ہمیں اللہ کا حکم ہے, کوشش کرو کہ جس کی بنا پر آپ کا عمل قبول ہو پھر اللہ پر چھوڑ دو, اور اللہ سے امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ قرآن سے سمجھ, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَمَنْ أَحْسَنُ, اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے؟ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا, سر تسلیم کر دیا اللہ کے لیے. وہ محسن, اس حال میں کہ وہ محسن ہو, اس نے عمل کرتا ہو. 2 چیزیں بیان کریں اس آیت میں. علماء فرماتے ہیں پہلی جو بات ہے وجہہ للہ, اللہ کے لیے, یہ ہے اخلاص. وہ محسن, حسن عمل, اور حسن عمل بغیر اتباع سنت کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ دل میں یہ بات بٹھا دو, علمی بات ہے. اس لیے علماء نے فرمایا 2 چیزوں کو لازم پکڑو اور اللہ پر چھوڑ دو, انشاءاللہ العزیز. اللہ سے کبھی امید ہے اللہ عمل قبول کر لے گا. کون سی 2 چیزیں؟ اس سے جو پہلا جو جملہ ہے اس سے خلاصہ نکلا اللہ ہی کے لیے ہو, یعنی اخلاص. وہ محسن, اس سے نکلا سنت کے مطابق ہو. اب خلاصہ کیا نکلا؟ کوئی بھی کام کرنا ہو اخلاص اللہ کے لیے کرو. نماز, تلاوت, صدقہ, عمرہ, حج, کسی کی خدمت کرنا ہے, کسی کی عیادت کرنا ہے, کسی کی مدد کرنا ہے, کسی کو تسلی دینا ہے, کسی کی دعوت میں جانا ہے, کسی کو ہدیہ دینا ہے. کوئی مقصد نہ ہو, اللہ کے لیے ہو, اخلاص. دوسری شرط سنت کے مطابق. دونوں لازم ملزوم. اخلاص تو ہے, مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہوئی, ابھی کوئی یوں کہے اللہ کے لیے میں پڑھتا ہوں, بالکل کامل اخلاص. نماز تو بہت بڑی عبادت ہے, 3 رکعت ایسی, میں تو 5 رکعت پڑھوں گا, 2 رکعت زیادہ پڑھوں گا.
تو 2 رکعت میں آدمی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان 2 رکعت زیادہ پڑھنے کی بنا پر وہ پہلی 3 رکعت بھی قبول نہیں جاؤ، اگرچہ آپ کی نیت کیسی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی 5 رکعت ثابت نہیں ہے، 3 ثابت ہے. اس سے پتا چلا کہ 3 پڑھنی پڑے گی اور 3 اللہ ہی کے لیے پڑھنی پڑے گی تو قبول ہے. خلاصہ یہ نکلا. یہ تو ایک مثال دی میں نے. بہت دل چاہتا ہے فجر میں 2 رکعت سے کیا ہوتا ہے، میرا دل نہیں پڑھتا، میں تو 4 پڑھوں گا. ارے 4 پڑھو گے نا، منہ پہ بھی مار دی جائے گی وہ 4 اور اوپر سے سزا ہوگی، اللہ ناراض ہوگا. وہ الگ کہ تم بہت بڑے آ گئے میرے رسول سے اور میرے حکم سے. میں نے تو 2 کا حکم دیا، میرے رسول نے تو 2 پڑھی، تم بڑے آ گئے 4 پڑھنے والے. سزا بھی ہوگی، گناہ بھی ہوگا اور منہ پہ مار دی جائے گی. حالانکہ میں نے گناہ نہیں کیا، غلط نہیں کیا اور اللہ کے لیے پڑھی 4 رکعت، لیکن پڑھی سنت کے خلاف. اس سے پتا چلا. اور اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، پھر بھی قبول نہیں. اس سے پتا چلا کہ دونوں چیزیں لازم ملزوم، یہ دونوں چیزیں ہر کام میں ساتھ ساتھ میں ہونا چاہیے تو قبول ہوگا. یہ میں نے ایک علمی بات بتائی جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے. کہاں ہے دوسری جگہ معلوم؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. کیوں موت اور زندگی پیدا کی ہے دنیا کو؟ لیبلوکم، آزماوے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. اس کے ماتحت میں مفسرین یوں فرماتے ہیں بہترین عمل کا مطلب اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق. یہ فرمایا. تو ہمیں اگر فکر ہے سنت کے مطابق کوئی بھی کام کرو سنت کے مطابق اللہ کے لیے. اب میں کتنی مثال دوں، الارم بچ گیا ورنہ میں اب مثالیں سمجھاتا، مختصر سمجھاتا. جہاں سے میں جاؤں اللہ کے لیے جاؤ، نہ کہ منہ دکھانے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ منہ دکھانا. گئے یہاں سے بڑودا جاتا ہے، احمد آباد جاتا ہے، لیکن اب مجھے تو جانا پڑے گا، میں تو قریبی ہوں، سارا خرچہ دیتا ہوں. گاڑی کر کے گیا 5,000 کی، 100 روپے کا، ایک ثواب نہیں، ایک اجر نہیں. اللہ کے لیے تھوڑی گئے، منہ دکھانے گئے. اللہ کے لیے جاؤ، ہر قدم پر ثواب. یہاں سے احمد آباد تک جتنا بل پھرے گا اتنا ثواب، ورنہ اللہ دیکھے گا بھی نہیں، سمجھ توجہ بھی نہیں کرے گا. یہ اور ایک مثال تھی. ہم شادیوں میں جاتے ہیں، دعوت میں، ولیمے میں، ٹھیک ہے نا، جانا پڑے گا. کیوں؟ لیکن پھر شکایت کرے گا گئی دعوت کی سنت گئی، ثواب نہیں ملے گا. حق ہے مسلمان کا، حدیث میں اجابت الدعوہ، حق المسلم علی المسلم خمس، اس کے اندر اجابت الدعوہ. لیکن ایسی دعوت یاد رکھنا، ایک بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، آپ یوں نہ کہنا کہ بھائی اب تو دعوت تو حق بنتا ہے، ضروری ہے جانا. ایسی دعوت کہ جہاں خرافات نہ ہوتے ہو، گناہ نہ ہوتے ہو، اور جہاں گناہ ہوتا ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، ویڈیو شوٹنگ ہو رہا ہے، وہاں جانا جائز نہیں، چاہے ولیمہ کیوں نہ ہو. یہ بھی حدیث میں ایسا دسترخوان کہ جہاں ناجائز چیز ہو رہی ہو وہاں جانا جائز نہیں. تو ولیمہ ہے لیکن یہ ہو رہا ہے، چاہے وہ لاکھ شکایت کرے، ناراض ہو، فکر مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. یہ ہے للہ اور سنت. تو یہ 2 شرطیں، ابھی میں نے اس کو نہیں کھولا، ان 2 شرطوں کو کافی وقت چاہیے ان 2 چیزوں کو سمجھانے کے لیے. خیر جو اللہ نے مجھے توفیق دی کہنے کی، قبول فرمائے.
مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا